الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری نور ہے، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے قلب و باطن پر کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائیں، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، اس سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین صالحین کی صف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ جب اس دنیا سے ہمارا جانا ہو، اے پروردگار عالم، جس طرح تو نے ہمیں اس ظاہری زندگی کے اندر اپنے اولیاء و صالحین کے ساتھ جوڑے ہوئے رکھا ہے، اسی طرح جب اس زندگی سے جانا ہو، اس فانی حیات کا خاتمہ ہو، تو اس لمحے بھی ہمارے
رفیق یہی اولیاء، ہم ان کے سنگتی ہوں اور موت کے وقت بھی تیرے مقربین کی سنگت ہمیں نصیب ہو، برزخ میں بھی اور روز محشر بھی ہم ان کے ساتھ ساتھ ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنی تعریف میں اپنے بندوں پر وہ راز آشکار فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ میں کیا تھا؟ اے لوگوں، تو اس وقت بھی موجود تھا مگر قابل ذکر شے نہ تھا۔ اے انسان، تو اس وقت بھی موجود تھا۔ باری تعالیٰ کس وقت؟ فرمایا غور تو کر، تو اس وقت بھی موجود تھا مگر قابل ذکر شے نہ تھا۔ تجھے قابل ذکر کس نے بنایا؟ میرے ذکر نے بنایا۔ تو اس وقت موجود تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ تجھے قابل ذکر کیوں نہ تھا؟ کیونکہ ذاکر نہ تھا، تجھے میری پہچان نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، اس لیے تو ذاکر نہیں تھا۔ جب تجھ پر احسان عظیم فرماتے ہوئے اپنی معرفت ادا کی، تو میرا ذاکر بنا، تو پھر میں نے تجھے ظاہر فرما دیا، تجھے وجود سے نواز دیا، اقوائے بدن سے نواز دیا، بہت سی قوتوں سے، ظاہری و باطنی قوتوں سے تجھے نواز دیا، بہت سی نعمتوں سے تجھے نواز دیا اور تجھے ظاہر کر دیا۔ تو ظاہر بندے کو کس نے کیا؟ اللہ کی یاد میں۔ اللہ پاک نے اپنی تعریف میں جو فرمایا، انسان کے اوپر جب یہ کرم فرمایا اور معرفت عطا کی، اور بندے کو جب رب کی معرفت نصیب ہوئی تو بندے نے اللہ تعالیٰ کی طرف جب متوجہ ہوا، یاد رہے کہ یہ جو الفاظ میں بیان کرتا ہوں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت، صبح، شام، رات، دن، جب بھی آپ ان الفاظ کو دہرائیں گے، اس موجودہ وقت، موجودہ زمانے میں اس کا اطلاق ہوگا۔ جس حال میں بھی آپ موجود ہوں گے، اسی حال کے اندر اس کی کیفیت آپ کے دل پر طاری ہو جائے۔ ہم قابل ذکر نہ تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر نے قابل ذکر بنایا۔ قابل ذکر شے نہ تھے، ہمیں قابل ذکر کس نے بنایا؟ جب اس وحدہ لا شریک کو یاد کرنے لگے، جب اس کو پہچاننے لگے، اور جب اس کی پہچان نصیب ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ ہم بھی قابل ذکر بن گئے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس نے اللہ کو یاد کیا، پھر رب نے اس کو یاد کیا، اور رب نے پھر ایسا یاد کیا کہ قیامت تک ان کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ قیامت تک ان کی قبروں کو رب کائنات اپنے ذکر کی کنجی بنا دیتا ہے۔ جو ان کے مزارات پر آ جائے، ایسے یاد کرنے والوں کی بارگاہ میں آ جائیں، اور فرمایا وہ اس پر توفیق کا دروازہ میں کھول دیتا ہوں۔ اس سے قبل وہ غافل تھا، مجھے پکارتا نہیں تھا، مگر میری پکار میں رہنے والے، میری یاد میں رہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے بندے کی در پر آ گیا ہے، اور جا ان کے صدقے تجھ پر دروازہ کھول۔ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ذکر کی کنجی بن چکے ہیں۔ ان کا وجود اللہ کے ذکر کی کنجی بن چکا ہے، اور جب تم ان کو دیکھتے ہو تو تیرے دل کا جو تالا ہے وہ کھل کر جاری ہو جاتا ہے۔ جنہیں تم دیکھو اور تمہیں خدا یاد آ جائے۔ تو فرمایا کہ جب اپنی معرفت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، بندوں پر یہ احسان عظیم فرمایا، اس اپنی تعریف بیان کی،
اس راز سے آشکار کیا، تو بندے نے جب اس معرفت کو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، جن غفلتوں کے اندر، جن کجی اور کمی کے پہلو کے اندر ہم پڑے ہوئے تھے، وہاں سے ہم نے کیا کیا، جب رب کی معرفت نصیب ہوئی تو پھر اسے تکنا شروع ہوئے۔ جب اس کے حسن و جمال کو تکا تو ہر اس شے کو ترک کیا اور بس اس ہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی معرفت کو پا کر جب اس کی طرف توجہ کی، توبہ کے ساتھ رجوع کیا، تو پھر بندے نے سوال کیا، پروردگار تو کیا ہے؟ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، بڑی خاص۔ بندے نے، یہ اس کے من کی بات بتا رہا ہوں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اس کے حسن و جمال کا طالب ہوتا ہے۔ اے پروردگار عالم، ذرا ہمیں پالنے والے، ہمیں وجود عطا کرنے والے، ہمیں پیدا کرنے والے، اے رب کریم ذرا مکھڑا تو دکھا۔ بندے کا دل جب ذاکر ہوتا ہے تو فرمایا حدیث پاک کے اندر ہے، دل اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ دل سوتا نہیں ہے، ہم سو جاتے ہیں مگر دل نہیں سوتا، دل دھڑکتا رہتا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب اللہ کا ذاکر بندہ مخلوق میں سو رہا ہوتا ہے، رات کا وقت ہو، آرام کے واسطے سو جاتا ہے، تو فرمایا اس کا دل نہیں سوتا، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب ایسی کیفیت ذاکر بندے پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنے عرش پر حکم فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں ذرا آؤ۔ یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا فرشتوں کو طلب فرماتا ہے اور پھر کہتا ہے، اور ذرا دیکھو تو صحیح میرے بندے کو، مخلوق کے ساتھ سو رہا ہے مگر خالق کے ساتھ جاگ رہا ہے۔ مخلوق میں ہے تو ظاہر اس کا سو رہا ہے مگر دل اس کا جاگ رہا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ اولیاء و صالحین، صوفیاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ وہ دل کیا کہتا ہے؟ وہ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اور جواباً اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنی شان کے لائق اس بندے کے ہر اللہ پکارنے پر جواب میں فرماتا ہے، ہاں میرے بندے۔ یعنی اندازہ تو کرو، اس چیز کا اندازہ تو کرو، بندہ سو رہا ہے اور دل اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ دل کا تعلق جو ہے وہ عرش الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اللہ، رب کہتا ہے ہاں میرے بندے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اللہ، رب فرماتا ہے ہاں میرے بندے، وہ پھر کہتا ہے اللہ، ہاں میرے بندے۔ فرمایا میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں ایک دن میں، ایمان خاص کی بات ہے، 70 مرتبہ اپنے بندے کے دل پر نگاہ رحمت فرماتا ہوں۔ وہ ہر نگاہ فرمانے کے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فرمایا تو توبہ کے ساتھ متوجہ ہوا ہے، میں تواب الرحیم کی شان سے آتا ہوں۔ وہ توبہ کے ساتھ اللہ کہتا ہے اور رب فرماتا ہے تو توبہ کے ساتھ آیا ہے، میں تواب الرحیم ہوں۔ میں فرماتا ہوں ہاں میرے بندے۔ جو ایک بالشت آتا ہے، چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر اسے اپنے سینے رحمت سے تھام لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ کہتا ہے اللہ، تو جواب میں ہاں میرے بندے۔ جب 3 مرتبہ وہ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندے کیا چاہتا ہے؟ اب آپ ذرا اس چیز کو دیکھیں، ظاہری کیفیت کو دیکھیں، بندہ سو رہا ہے اور ہمیں
ہم اس کے ساتھ بھی ایسے خاص بندے کے ساتھ بھی موجود ہوں تو ہمیں کچھ خبر اب بولو نہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں وہ سو رہا ہے، مگر حدیث پاک کے مطابق فرمایا اندر دی کھیڑی عرش نہ جڑی دی ہے. ظاہر اس کا آرام کر رہا ہے مگر دل اس کا اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے. اور در حقیقت یہ تصوف کے باب کی بات بتا رہا ہوں. جب بندہ سارا دن مشقت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی خوب تسبیح کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دیگر تسبیحات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، سارا دن جب بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو پھر سنو اس مزدوری کی اجرت بھی تو ملنی ہے کہ نہیں. فرمایا جب بندہ سو جاتا ہے اس لمحے وہ سارا دن کی جو محنت کی ہوتی ہے اس لمحے وہ رب سے پھر اجرت خوب پاتا ہے. اس کا دل، اس کا وجود لطیف اللہ تعالیٰ سے سارے دن کی خدمت کا صلہ پاتا ہے، اس سارے دن کے رجوع کا فیض پاتا ہے. اور فرمایا جب وہ کچھ عرصہ آرام کے بعد سو کر اٹھتے ہیں کچھ لمحے، تو پھر فرمایا ان کی روح، ان کا دل خوب تقویت والا کامل ہو کر اٹھتا ہے. اور وہ پھر اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. یہ ولی کامل کی، یہ اللہ کے ذاکر بندے کی کیفیات بتا رہا ہے. وہ پھر اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، سارا دن محنت مجاہدہ کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اور پھر رات کو جب سوتا ہے تو پھر جھولیاں بھر بھر کر اس مالک سے پاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ جب 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہاں میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اے مجھے پکارنے والے پاکیزہ نفس. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اس نفس کے بارے میں فرمایا اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف. اور بولو فرمایا کہ نہیں؟ یہ بڑی معروف آیا کریمہ. اے نفس مطمئنہ، اے مجھے پکارنے والے پاکیزہ نفس، لوٹ آ میری طرف. اس حال میں لوٹ آ کہ تم مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. اور عبادت گزاروں میں الفاظ کو غور کرنا. سارا دن عبادت کی تھی، سارا دن مشقت کی، سارا دن تکلیفیں اٹھائی، سارا دن روزہ رکھا، نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، مجاہدہ کیا، اور فرمایا لوٹ آ، سارا دن مجھے پکارتا رہا ہے، آ جا اپنے رب کی طرف. ایسی کیفیت میں پرواز کرتا ہوا آ جا کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی. مست و بے خود جھومتا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کرتا. جب پرواز کرتا ہے تو فرمایا آ جا اے پاکیزہ نفس، آ جا داخل ہو جا عبادت گزاروں میں، داخل ہو جا، ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جا، ان لوگوں کی سنگت میں داخل ہو جا جن سے میں راضی ہوں، جو عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اپنی تعریف بیان فرماتے ہوئے، اپنی معرفت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لوگو میں کون ہوں؟ میں زمین و آسمان کا نور ہوں. آسمان سے مراد یعنی سما، بلندی. ہر بلندی پر چمکنے والا بھی میرا ہی نور ہے، اور ہر پست مقام کے افق پر چمکنے والا بھی میرا ہی نور ہے. لوگوں میری معرفت حاصل کرنے والوں، میری معرفت کی خاطر تگ و دو کرنے والوں، سن لو میں زمین و آسمان کا نور ہوں. تو جدھر بھی دیکھے گا تجھے میں نظر آؤں گا، تیرے اطراف و اکناف میں بھی، تیرے بیچ میں بھی. اے انسان ذرا غور تو کر، ایک کائنات وہ ہے جس میں تو رہتا ہے، مگر ایک کائنات وہ بھی ہے جو میں نے تیرے اندر بسا رکھی ہے. تو اے بندہ خاص،
تو اپنی اس کائنات میں اگر توجہ کرے گا تو وہاں بھی تجھے ہر سمت میرا ہی نور چمکتا نظر آئے گا۔ تو اپنے اندر دھیان کرے گا، اندر کی کائنات جو میں نے بسا رکھی ہے، تجھے اس وجود لطیف میں، اس کے اطراف و اکناف میں ہر مقامات لطائف کے گرد بھی میرا ہی نور چمکتا نظر آئے گا۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ میں اس کے ظاہری ترجمے کی طرف نہیں جاؤں گا، بہت مرتبہ اس کے اوپر خطاب ہو چکا اور آپ جانتے ہیں، تو میں اس سمت بڑھوں گا جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کی پہچان اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مترجمین کی جہت سے اگر پڑھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مفسرین کی جہت سے پڑھا جائے تو خوب بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ نور کیا ہے اور وہ نور کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال بیان کی، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی کو جو سینہ ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ساری کی ساری جو مثال ہے، وہ فرمایا یہ اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، اور مجھے تکنے والوں، جس نے بھی مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرے اولیاء کو تکو۔ میں ان کے سینوں میں بستا ہوں، ان کے سینے کے اندر دھڑکنے والا جو قلب سلیم ہے، میں اس میں رہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ان دلوں میں بستا ہے جو قلب سلیم ہوتا ہے، پاک، منزہ اور لطیف، ہر عیب سے پاک، فسق و فجور سے پاک، نفرتوں سے پاک، کدورتوں سے پاک، پلیتیوں سے پاک، حسد سے پاک، نہ وہ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ کسی سے کینہ رکھتے ہیں، نہ عداوت ہے، نہ غصہ ہے، بس لطافت ہی لطافت ہے، حلم ہی حلم، حلم ہی حلم ہے۔ کوئی آ کر غصے سے کچھ کہہ دے تو وہ برداشت، ہر شے کو اس سمیٹے بیٹھے۔ فرمایا ایسے لوگ جو میری مخلوق سے محبت کرتے ہیں، میری مخلوق کا بھلا چاہتے ہیں، اور میرے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں، میں نے جن رستوں سے منع کر دیا ان سے دور رہتے ہیں، اپنے وجود کو محفوظ رکھتے ہیں، اور خطا پر، ان کاموں پر اصرار نہیں کرتے مجھ سے جسے میں نے منع فرمایا، بس ان کا دل قلب سے، ایسوں کے دلوں کے اندر میں بس جاتا ہوں۔ اب وہ نور ملے گا کیسے؟ ہمیں اپنی معرفت سے بھی آگاہ کر دیا۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں اپنی معرفت سے بھی آگاہ کر دیا کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، ہر بلند مقام کا اور پست کے افق کا میں نور ہوں، خواہ وہ تیرا ظاہر ہو، تیرا باطن ہو، یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ میں اس لیے اس طرف نہیں جاؤں گا، میں یہ بتا چکا اس سے پہلے۔ تو یہ یہاں اس کے نور کا بھی پتہ چل گیا، اور جو صاحب نور ہیں، صاحب قلب سلیم ہیں، صاحب قلب منیب ہیں، صاحب قلب شہید ہیں، ان اولیاء و صالحین کا بھی تذکرہ ہو گیا، ان کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ کن کے دلوں میں ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، پروردگار عالم، ہم کہتے ہیں نا اللہ سے مانگو، تو بولو، ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو، مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ یہ بات حق ہے، دینے والا تو وہی ہے، مگر یاد رکھو وہ دینے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ براہ راست کسی کو عطا کر دے یا بیچ میں کوئی نائب مقرر کر دے، اس کی مرضی ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، اور جب اس اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پچھلا راز تو دیکھو ذرا، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لو، ہم اللہ کو متوجہ ہوتے ہیں، ہم اللہ سے سیدھا رستہ مانگتے ہیں، اور رب سانو انہاں دا رستہ وہاں۔ تو بات اس راز کو سمجھا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو،
براہ راست اللہ سے مانگو، اور جب براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں تو رب سانو انہاں دے راہ پاندا ہے۔ ہم صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں، وہ فرماتا ہے صراط مستقیم چاہتے ہو تو یہ میرے انعام یافتہ بندوں کا رستہ ہے، ان کے ساتھ جڑ جا۔ تم تسی کہندے ہو کہ رب نو ڈائریکٹ پکارو، تو جدوں پکارنے ہاں یہ تعریف ہے، تو جب اس کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھ سے سیدھا رستہ مانگنے والوں، مجھ سے میرا رستہ مانگنے والوں، جاؤ سن لو یہ رستہ میرے انعام یافتہ بندوں کا رستہ، جاؤ ان کے ساتھ جڑ جاؤ اور جنہیں میں نے صراط مستقیم پر لگا رکھا، بلکہ ان کا وجود ہی صراط مستقیم بن چکا ہے۔ اللہ کے ولی کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، اللہ کے ولی کی مثال ریل گاڑی کے انجن کی سی ہے، جو پٹری کے اوپر مسلسل چلتا ہے اور خود بھی راہ راست پر ہے، بولو، اور خوب جوش کے ساتھ طاقت کے ساتھ دوڑتا ہوا منزل کی طرف جا رہا ہے۔ پیچھے جو ڈبے ہیں، جو ڈبہ اس انجن کے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے، ڈبہ خود تو رڑنے کے قابل نہیں ہے نا، اب بولو ہے کوئی رڑنے کے قابل؟ خود تو اس میں اگر خالی ڈبہ پڑا ہو تو وہ تو چلنے کے قابل نہیں ہے، اسے تو انجن ہی چلاتا ہے۔ فرمایا پیچھے جتنے بھی ڈبے ہیں وہ جو بھی اس انجن کے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے، وہ انجن پھر اسے گھسیٹتا ہوا منزل پر پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، یہ ان کی مثال ہے، اور یہ مثال یہ صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں، یہ اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ وہ خود بھی راہ راست پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور جیڑا بھی انہاں نال جڑ جاتا ہے بس پھر انہوں بھی پہنچا دیندے ہیں، راہ بھی دکھاندے نے، راہ چ پا بھی دیندے نے اور منزل تے پہنچا بھی دیندے ہیں، بس نسبت اگر قائم ہو اللہ والوں کے ساتھ۔ تو سوال تو یہ تھا پروردگار تو زمین و آسمان کا نور ہے، تیرے کرم سے جان لیا، اور تیرا نور کن دلوں کے اندر، کن سینوں کے اندر ہے، ان ہستیوں کے بارے میں بھی جان لیا۔ پروردگار انہوں راز تا دس کہ ساڈا سینہ قلب سلیم کدوں بڑھے، تیری ذات ہمارے دل میں کب بسے گی، جن کے دلوں میں تو بستا ہے ان کا بھی جان لیا، تو نے بتا دیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے دل میں بس جا، تو فرمایا تو جن کو میں نے ایسی شان سے نوازا ہے ان کے ساتھ جڑ جا، وہ تیری تربیت ہی ایسی کر دیں گے، تجھے ایسے رستے پر ڈالیں گے جس رستے پر وہ چل کر مجھ تک پہنچے ہیں، اور تجھے بھی وہاں تک پہنچا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی توجہ کے ساتھ، سارا راز ہی اس حدیث پاک کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا اس کرۂ ارض پر بسنے والا اللہ تعالیٰ کی، میں سمجھانے کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے دائرے میں جو شے بھی ہے، فرمایا کہیں بھی کوئی شخص میرا امتی غلام موجود ہو، جب وہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں خود اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دوں۔ اب حدیث پاک کے اندر جو الفاظ ہیں وہ تو امتی کے آئے ہیں، اب آپ یہاں کہیں گے میں نے اس کرۂ ارض کا، اس کی خالقیت کے کل دائرے کی بات کی ہے، اور بولو یہ سارے کے سارے آپ کے امتی نہیں طور کے ہیں، انسان بھی آپ کے غلام، جنات بھی آپ کے غلام،
ملائکہ بھی آپ کے غلام، اس کائنات کا ذرہ ذرہ بھی، جانور بھی، حیوانات بھی آپ ہی کے تو غلام، درخت بھی آپ پر سلام پڑھتے ہیں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ تو فرمایا کوئی شخص، میرا کوئی بھی غلام جہاں کہیں بھی ہو، مجھ پر جب سلام بھیجتا ہے تو میں خود اس کا سلام سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں، شان تو دیکھیں میرے آقا کی۔ فرمایا آگے بڑی خاص بات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری روح مجھ میں لوٹا دی ہے، لہٰذا میں خود سنتا بھی ہوں، خود جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اس پہ میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں، وجدانی بات، اور یقیناً یہی حق ہے کہ میری روح مجھ میں لوٹانے سے مراد کیا ہے؟ جب آپ کا پردہ کرنے کا وقت قریب آیا ہوگا تو یقیناً روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے جسم پاک سے جدا کیا ہوگا۔ بولو ایسا ہی ہے؟ جب جدا کیا ہوگا، اللہ کی عرش پر لے جایا گیا ہوگا، بڑی تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اور جنتوں کو آپ کی روح پاک کے سامنے پیش کیا گیا ہوگا۔ بولو ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ جنتیں آپ کی روح پاک کے سامنے پیش کی گئی ہوں گی کہ چن لیں، آپ آج ہر شے کے مالک ہیں۔ اور یقیناً روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے یہ عرض کی ہوگی، باری تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ مجھ پر آنے والی ہر بات کی گھڑی پچھلی سے، بولو نا، پچھلی سے بہتر ہوگی۔ تیرا تو یہ وعدہ ہے مجھ سے، اب چونکہ بتا دے اگر مجھے جدا کیا ہے تو تیری اس کائنات کے اندر تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک سے بڑھ کر اگر کوئی جگہ ہے تو بھیج دے، ورنہ لوٹا دے۔ یقیناً جواب آیا ہوگا، میرے مصطفیٰ کے جسم پاک سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں، لوٹ جا۔ اب اس حدیث پاک پر آ جائیں، میری روح مجھ میں لوٹا دی ہے، میں اپنے امتی کا سلام، وہ خواہ کہیں بھی ہو، جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں سلام خود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب دیتا بھی ہوں۔ اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں، جب بندہ خاموش بیٹھا ہے، تنہا، سر جھکائے ادب کے ساتھ، اور دل ہی دل میں آپ پر سلام بھیج رہا ہے، ذرا اس بندے کی کیفیت پر غور کرو۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، اور توجہ میں گنبد خضرا سامنے، گویا ایسے کہ جیسے مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں، بازاروں میں کسی کونے میں کھڑا ہے اور گنبد خضرا کو تک رہا ہے۔ ایسی کیفیت کے اندر، ایسے تصور کے اندر وہ محو ہے، گرفتار ہے، ڈوبا ہوا ہے، اور آنکھیں بند ہیں، اور دل سے آپ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سلام پیش کر رہا ہے، بیٹھا کہیں بھی ہو۔ اس حدیث پاک کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ بیٹھا کہیں بھی ہے، اس نے جب وہ ادب سے سلام اس کے دل نے بھیجا، فرمایا میں نے سنا اور پھر میں خود جواب بھی دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ جو ہمارے درمیان بیٹھا تھا یہاں پر، اور خاموشی کے ساتھ بڑے ادب سے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب پر سلام بھیج رہا ہے، حضور نے اس کے دل کی آواز سنی، بولو میں تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں اور میرا حبیب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ حضور نے اس کے دل کی آواز سنی
اور دیکھو وہ ہمارے درمیان سلام پڑھنے والا کیسا عالی شان شخص ہے، وہ کیسی مرتبے والا شخص ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے، یہاں بیٹھ کر سلام پڑھتا ہے۔ آقا گنبد خضرا میں خود سماعت فرماتے ہیں۔ جب سماعت فرمایا اور جواب میں جب اسے سلام بھیجا، اس کے سلام کا جواب دیا تو دیکھو تو صحیح، اس نے کہا یا رسول اللہ، پکارا آقا کو، اور حضور نے جواب میں کہا اے مجھے پکارنے والے، مجھ پر سلام بھیجنے والے، وہ جو ابتدا میں نے کہا اے مجھے پکارنے والے پاکیزہ نفس، رب نے کہا، وہ رب نے کب کہا؟ جدوں دل نے پہلے حضور کی اتباع وچ گرفتار ہوا، دل حضور کی اتباع میں گرفتار ہوا، آپ پر محبت کے ساتھ درود پڑھنے لگا، آپ پر سلام بھیجنے لگا۔ جواب میں فرمایا، حضور نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ اے میرے غلام، مجھ پر سلام بھیجنے والے، درود بھیجنے والے، جا تو بھی سلامت رہے۔ جب فرمایا اے میرے امتی، میرے غلام، تو بھی سلامت رہے۔ اب ذرا یہاں پر دیکھیں، جسے اللہ کا حبیب فرما دے تو سلامت رہ، سلسلہ شفاعت جاری ہو گیا کہ نہیں؟ تو پھر رب نے بھی فرمایا کہ اگر آپ سلسلہ شفاعت جاری فرما دیں تو اپنے رب کو بخشنے والا مہربان پائیں۔ دیکھا کہ دل حضور سے باتیں کرتا ہے، وہ دیکھو تو صحیح، وہ نور والے پر درود پڑتا ہے، جواب اس بندے کے دل کی کیفیت تو دیکھو، وہ جہاں جی چاہتا ہے وہ حضور سے گنبد خضرا سے کنیکشن جوڑ لیتا ہے۔ اس کا دل آپ کو پکارتا ہے، آپ اس کی پکار سن کر اس کے دل کی پکار کا جواب دیتے ہیں، وہ دل حضور سے باتیں کرتا ہے، حضور اس دل سے باتیں کرتے ہیں، اور دیکھو تو صحیح اس کا کنیکشن کیسا جڑا ہوا ہے، وہ درود پڑھتا ہے اور نور گنبد خضرا سے اس کے دل میں آتا ہے۔ وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، اس کا ایک تعلق آپ کے ساتھ براہ راست قائم ہو گیا، وہ بولو تو صحیح، قائم ہوا کہ نہیں؟ تو جب نور والے پر درود پڑھا تو پھر نور ہی ملنا ہے نا، تو فرمایا کہ پھر دل میں نور آتا بھی ہے اور نور جاتا بھی ہے۔ بندہ سلام پڑھتا جا رہا ہے، اس کے دل میں نور آ رہا ہے، نور جا رہا ہے، وہ ایسی کیفیت کے اندر اس کا دل ہے۔ بس پھر فرمایا میں زمین و آسمان کا نور ہوں اور ایسوں کے دلوں میں میرا نور آتا بھی ہے۔ تو یہ ایک، اب اس سے آگے بڑھے، اب جو حدیث پاک میں آپ کا فرمان عالی شان بتانے لگا ہوں، اس کے راوی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا۔ کس سے؟ نور سے۔ سارے ملائکہ نور سے بنائے، مگر فرمایا کہ ایک طبقہ ملائکہ کا ایسا پیدا فرمایا جو خاص نور سے پیدا کیا۔ سارے ملائکہ نور سے، ایک طبقہ ملائکہ کا ایسا بنایا ہے جو جنہیں بنائے سارے نور سے ہیں، مگر ان کو کچھ خاص ہی نور سے بنایا ہے۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا وہ سارا ہفتہ زمین پر نہیں اترتے، بس جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جب آتا ہے تو وہ زمین پر اترتے ہیں۔ یعنی جمعرات کے دن غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک 24 گھنٹے کا جو یہ وقت ہے، فرمایا اس وقت وہ زمین پر اترتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جمعرات کے دن غروب آفتاب کے بعد جمعے کی رات کا جب آغاز ہوتا ہے، اس رات میں اور اس دن یعنی جمعہ کے دن
غروب آفتاب تک جو میرے عاشق میرے غلام مجھ پر درود پڑھتے ہیں، وہ ملائکہ جو خاص نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب ان کو پا لیتے ہیں، ایک فرشتہ آیا، اس نے دیکھا کہ جماعت اللہ کے بندوں کی موجود ہے اور حضور پر درود پڑھ رہی ہے، حلقہ درود قائم کیے ہوئے ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ دوسروں کو بھی بلا کر آج وہ مل گئے، اور فرمایا ان کے پاس سونے کے قلم چاندی کی دوات اور نور کی تختیاں ہوتی ہیں۔ وہ سونے کے قلم لے کر اترتے ہیں، چاندی کی دوات لے کر اترتے ہیں اور نور کی تختیاں لے کر اترتے ہیں۔ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس رات اور اس دن پر، فرمایا اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ کہ فلاں کا بیٹا فلاں، وہ نور کے تختی کے اوپر سونے کے قلم سے تحریر کر رہے ہیں۔ جب جمعہ کے دن غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اگلی بات بڑی راز کی بات، جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ جو ریکارڈ کیا ہوتا انہوں نے تحریر، اس کی ایک کاپی گنبد خضرا میں جمع کرا دیتے ہیں اور دوسری کاپی عرش پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، فلاں کا بیٹا فلاں اس 24 گھنٹے کے دورانیے میں تیرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا، تیرے مصطفیٰ پر سلام پیش کرتا تھا۔ ایک کھاتا حضور کی بارگاہ میں جمع ہو جاتا ہے اور دوسرا کھاتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور فرمایا کہ یہ وہ اعمال ہیں، یہ درود ایک ایسا ہے جو وہاں جمع ہوتا ہے، یہ پوشیدہ رہتا ہے، یہ بندے کے اعمال پوشیدہ رہتے ہیں اور قیامت تک پوشیدہ رہیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ درود کی تختی وہ جو نور کی تھی وہ لائی جائے گی اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی۔ تو پھر فرمایا اس دن، قیامت کے دن، اس سے بھاری کوئی شے نہ ہوگی۔ جب بندے کی نیکیاں بھی ختم ہو گئی، بندہ خوف زدہ ہوگا، پریشان حال ہوگا کہ آج مارا گیا، آج ہلاکت سے کون بچائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے تو پھر میں وہاں تشریف لاؤں گا، میرے ایک امتی کی نیکیاں تل رہی ہوں گی میزان پر اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے، وہ پریشان حال کھڑا ہوگا، میں تشریف لاؤں گا اور لا کر اپنی جیب مبارک سے ایک روکا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں، اور وہاں سے جب تشریف لے کر جانے لگیں گے وہ عرض کرے گا کہ حضور آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے آج ہلاکت سے بچا لیا، برباد ہونے سے بچا لیا؟ آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا آقا یہ رکا کیا تھا؟ آپ فرمائیں گے یہ وہ درود ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وہ جو پوشیدہ تھا نا، فرشتیاں نے لکھیا سی، جمع کرایا تھا ریکارڈ، یہ وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجا کرتا تھا، آج اس کا صلہ دینے کا وقت آیا ہے، تجھے دیے جا رہا۔ تو فرمایا کہ وہ جو درود بندہ پڑھتا ہے اور وہ جو سلام پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پوشیدہ رہتا ہے اور پھر قیامت کے دن میزان پر اس سے بھاری کوئی شے نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا کر، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقربین جیسی، صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، ان اولیاء جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان اولیاء جیسا پاکیزہ سلامتی والا دل عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جولی میں،
آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔